فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی ہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صلوات علی محمد وعلی محمد۔ امام کے نام پہ ایک بہتر درود پڑھنے محمد۔ حضرات گرامی، یہ مجلس اس عنوان سے بہت ضروری تھی اور ضروری ہے کہ چونکہ اپنے آپ کو فقہ جعفریہ والے کہنے والے اور منسوب کرنے والے اگر جعفر ابن محمد کا ذکر برپا نہ کریں تو امام کے ساتھ جفا ہو، اور ان کی شہادت پر غم نہ منائیں تو یہ امام کے ساتھ زیادتی ہو۔ مولا کی دو تاریخ مرقوم ہیں، ایک 15 شوال ہے اور ایک 25 شوال ہے، دو روایتیں ملتی ہیں، اور چونکہ آج دن ایسا ہے کہ زیادہ مومنین آ سکیں تو انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اعتبار سے مجلس رکھی جائے۔ حضرات گرامی، جس آیت کو میں نے انتخاب کیا یہ اتنی کمال کی آیت ہے کہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، اور اس میں پروردگار دیکھنے، سننے اور سمجھنے والوں کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم یقیناً جہنم میں جن اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو جھونک دیں گے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تھے مگر سوچا نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان تھے مگر سوچا نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھیں مگر دیکھا نہیں کرتے تھے۔ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، دل ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ وہ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں۔ بھائی جانور بھی ہے
دیکھتا ہے لیکن اس انداز سے نہیں دیکھتا کہ جس انداز سے انسان دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد محفوظ کر لیتا ہے نا انسان کو. جانور بھی تو سنتا ہے لیکن اس انداز سے نہیں سنتا کہ جس انداز سے انسان سنتا ہے, اور جانور بھی سمجھتا ہے لیکن اس انداز سے نہیں سمجھتا کہ جس انداز سے انسان سمجھتا ہے. فرمایا اولئک کالانعام, انسان اور جنوں میں سے جو ایسے ہیں کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں, دل ہے سمجھتے نہیں ہیں, یہ جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل, پروردگار کہنے لگا نہیں بلکہ اس سے بدتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور سنتا ہے مگر اپنے مطلب کا تو سن لیتا ہے, دیکھتا ہے مگر اپنے مطلب کا تو دیکھتا ہے, چارہ رکھیے تو اپنے مطلب کا تو دیکھ لے گا, سمجھتا ہے تو اپنے مطلب کا تو سمجھتا ہے. اس کو اگر لٹا کے ذبح کیا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے, تو اس کو اپنے مطلب کا سنائی دے رہا ہے, اس کو اپنے مطلب کا دکھائی دے رہا ہے, اس کو اپنے مطلب کا سمجھ میں آ رہا ہے. مگر انسان ہے جو اپنے مطلب کا سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اپنے مطلب کا دیکھنے کو تیار نہیں ہے, اپنے مطلب کا سننے کو تیار نہیں ہے. بل ہم اضل, یہ انسان وہ ہے جو چوپایوں سے بدتر ہے. اولئک هم الغافلون, یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب اتنی بات اگر آپ تک پہنچ گئی اور سمجھ گئے کہ ایک مرحلہ ہے کہ جس پر انسان چوپایوں سے بدتر ہے, تو اب وہ اپنے مطلب کی کیا بات ہے کہ جو سنتا نہیں ہے, جو دیکھتا نہیں ہے, جو سمجھتا نہیں ہے. بھائی کوئی تو بات ہوگی نا جو انسان کے مطلب کی ہے اور وہ سنتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے, اور اللہ جہنم میں ڈال دے گا. بھائی کوئی تو ایسی بات ہے نا کہ جس پہ پروردگار کہہ رہے ہیں ہم جہنم میں بڑی تعداد کو ڈالیں گے. تو اب آئیے جعفر ابن محمد کی تاریخ سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں گا. ایک درود پڑھیں امام کی ذات پر. ابو بصیر مولا کے ایک صحابی نابینا, اچھا 4 ابو بصیر ہیں جو چھٹے امام کے صحابی ہیں, جن میں سے ایک نابینا تھے. ابو بصیر بصیرت رکھنے والے کا باپ یعنی والد, کنیت سے پہچانا جاتا. یہ جن ابو بصیر کی بات کر رہا ہوں یہ نابینا ہے, ٹھیک ہے. ہشام بن الحکم یہ بھی امام کے صحابی ہیں, اور ایسے صحابی ہیں جو مناظرے کے ماہر ہیں, اور ان کا آگے چل کے تذکرہ میں کروں گا. ہشام کہتے ہیں, ان کو ہشام پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھنے والے سننے والے ہشام بھی پڑھتے تو میں ہشام ہی سمجھا رہا ہوں. ہشام کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ایسے گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو جعفر ابن محمد کی امامت کا قائل نہیں تھا. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں اور ایسے گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوں جو جعفر ابن محمد کی امامت کا قائل نہیں ہے بلکہ منصور دوانکی کی امامت کا قائل ہے. اچھا اس زمانے میں امامت کا معیار یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو وہی تمہارا امام ہے, جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وہی تمہارا امام ہے, جس کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہو وہی تمہارا امام ہے, جس کے کی بات پر لبیک کہہ رہے ہو وہ تمہارا امام ہے. تو اب جعفر ابن محمد کو لوگ نہیں مانتے تھے, ان کے درمیان میں بھی بیٹھا ہوا تھا. دوست تھے میرے, اس زمانے میں بھی آپ کے بھی دوست تھے ایسے لوگ جو آپ کے امام کو اپنا امام نہیں مانتے. میں بیٹھا ہوا تھا, ایسے میں نے امام کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی میں نے امام کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی بزم کو چھوڑتا اور امام کے پاس جا کے بیٹھ جاتا, اس لیے کہ امام مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے. تو میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے, اور میں امام کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا اور مولا کو سلام کیا. جب میں نے مولا کو سلام کیا, توجہ جانب رکھیے گا, میں نے مولا کو سلام کیا تو امام فرمانے لگے کہ ہشام ابھی جن لوگوں کے ساتھ تم بیٹھے تھے کیا انہوں نے مجھے آتا ہوا محسوس کیا؟ ہشام کہنے لگے یقیناً جب مولا میں نے آپ کو دیکھا ہے تو ان لوگوں نے بھی آپ کو دیکھا. امام کہنے لگے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہ آپ کے خلاف بات ہو رہی تھی کہ جعفر ابن محمد نے امامت کا دعویٰ کر دیا ہے, مدینہ میں غلط دعویٰ کیا ہے, آپ کے خلاف بات ہو رہی تھی.
امام نے کہا کہ اچھا ہشام، تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے مجھے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، اور تم یہ کہتے ہو کہ جیسے کہ تم نے دیکھا ویسے ہی انہوں نے دیکھا، ایسا ہی ہے؟ تو ذرا ایک کام کرو، میرے برابر میں سے اٹھو اور ان سے پوچھو یہ کہ کیا اس مسجد میں تم کو جعفر ابن محمد نظر آ رہے جبکہ تم ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، امام کا حکم تھا، ان کے پاس دوبارہ گیا اور میں نے کہا کہ اچھا تم لوگ اتنی باتیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ ایسا نہ ہو مسجد میں جعفر ابن محمد بیٹھے ہو؟ ان سب نے کہا نہیں بھائی، مسجد میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں تو جعفر ابن محمد نہیں ہے، ہم اسی لیے تو باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد میں جعفر ابن محمد نہیں ہے۔ ہشام نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اٹھ کے چلے گئے اور امام کے برابر میں آ کے بیٹھے اور کہنے لگے مولا آپ ان کو نظر نہیں آ رہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اب آیت ذہن میں رہے جو ابتدا سے میرے ساتھ میں ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہے۔ تو آپ سنیے گا، ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن کے پاس ہماری محبت نہیں ہے ان کو ہم دکھائی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ امام نے کہا اچھا۔ اب مسجد نبی جو جا چکے پروردگار ان کو دوبارہ بلائے، اور جو نہیں گئے پروردگار ان کو بھی بلائے۔ مسجد نبی ایک بڑی مسجد ہے، اس وقت تو پورا مدینہ، موجودہ مسجد نبی پورا مدینہ ہے، لیکن اس وقت بھی ایک بڑی مسجد تھی۔ امام نے کہا مسجد کے دروازے پر ابو بصیر آ رہے ہیں۔ کون ابو بصیر؟ نابینا، پیدائشی نابینا، پیدائشی نابینا، ٹھیک ہے؟ ابو بصیر آ رہے ہیں۔ ہشام جاؤ، جا کے ان سے پوچھو کہیں جعفر ابن محمد کو پایا مدینہ میں، کہیں مل کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ ہشام کہنے لگے چونکہ مولا کا حکم تھا، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں مسجد سے اٹھا، دروازے میں میں نے دیکھا واقعی ابو بصیر اپنی جوتیاں اتار کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے کہا ابو بصیر، ہشام بات کر رہا ہوں، یہ بتاؤ راستے سے آ رہے ہو، کہیں جعفر ابن محمد سے ملاقات ہوئی؟ وہ جو نابینا ہے، پیدائشی نابینا ہے، کہنے لگا، ابو بصیر کہنے لگے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کے پاس سے بیٹھ کر آ رہے ہو؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ پھر ابو بصیر تم تو نابینا ہو، تمہیں تو نہیں معلوم کہ میں جعفر ابن محمد کے پاس بیٹھا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو بصیر کہنے لگے اے ہشام، کیا تم پچھلے واقعے سے سمجھے نہیں کہ انسان ان آنکھوں سے امام کو نہیں پہچانتا، ان آنکھوں سے امام کو پہچانتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے امام، یہ ہے مرحلہ امامت کہ جس کو مل جائے تو اسے قدر ہے، اور جسے نہ مل جائے تو وہ اس کی تلاش کرے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا، اور میرا موضوع امامت نہیں ہے لیکن میں ایک آیت پیش کر کے بات چونکہ آئی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب اگر کسی کا امام ایسا ہو جو میدان سے فرار کر جاتا ہو تو کوئی یہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس انتظار میں ہو کہ حضور آپ بچائیے، آپ شفاعت کروائیے، آپ جنت میں لے جائیے، وہ کہیں ہم نے زمانہ رسالت میں رسول کا ساتھ نہ دیا، اب یہاں پر کیا ہم وہاں بھاگ جاتے تھے، یہاں کہاں ٹکنے والے؟ تو حضرت گرامی، امام کو صحیح معنوں میں چنیے گا، یہ امام ہوگا جو آپ کو لے کر جائے گا۔ امام اگر ٹیڑھا ہوگا تو آپ کی کشتی ڈوب جائے گی، امام اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کی کشتی کنارے کو لگائے گا۔ بس حضرت گرامی، مجھے اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے، آپ کی سماعتوں کو یہاں پر روکنا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھانا ہے آپ کی اس بات کو۔ تو اب سنیے گا مرحلہ امامت میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، یہی ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر بڑی کثیر تعداد
حاجیوں کی دیکھی تو چھٹے امام سے میں نے کہا کہ مولا اس سال تو بڑے حاجی آئے، اس سال تو بڑے حاجی آئے۔ امام نے کہا ابو بصیر کہو تو تمہیں بتائیں کہ ان حاجیوں کی اصلیت کیا ہے اور ان حاجیوں کا اللہ کی نگاہ میں رتبہ کیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ جی مولا، اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو یقیناً میں حاضر ہوں۔ امام نے اپنا دست شفقت ان کی آنکھوں پر رکھا اور ان کی بینائی آئی تو یہ دیکھا کہ بندر ہیں جن کے اوپر احرام لپٹا ہوا ہے اور طواف کر رہے ہیں، اور چند لوگ ہیں جو اپنی اصلی حالت میں احرام میں موجود ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ اکثر تعداد بندروں کی ہے جو طواف کر رہے ہیں۔ ابو بصیر گھبرا گئے کہ کعبے کے اندر بندر طواف کر رہے ہیں۔ کہنے لگے مولا میری آنکھوں کو دوبارہ پلٹا دیجئے، مجھے اس طرح کا منظر برداشت نہیں ہو رہا۔ امام نے دوبارہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور دوبارہ تمام کے تمام حاجی اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ کہنے لگے فرزند رسول یہ معاملہ کیا ہے؟ بعض حاجی تو ٹھیک لیکن اکثر حاجی بندر نظر آ رہے تھے۔ فرمایا جو ہم اہل بیت کا بغض رکھ کے طواف کر رہا تھا وہ بندر کی صورت میں طواف کر رہا تھا، جو ہماری محبت کے ساتھ طواف کر رہا ہے اس کا ہی حج مانا جا رہا ہے۔ عزیز گرامی، امام نے عقیدہ ولایت اور عقیدہ امامت اور فقہ کے اوپر یعنی دو چیزوں پر امام نے بڑا زور دیا، ایک عقائد پر اور ایک فقہ پر۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور بہت ساری باتیں میں ذہن میں جمع کر کے لایا تھا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، تو جو جتنا پیش کر سکا مولا کی تائید حاصل ہوئی۔ مولا نے عقائد پہ بڑا کام کیا۔ دیکھیے کہ عقائد اگر انسان کے ٹھیک نہ ہو تو جتنی نمازیں پڑھ لے بیکار ہے، اور اگر عقائد ٹھیک ہوں مگر اعمال نہ ہو تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو مسائل میں مل جائے گا کہ عقائد تو بہترین ہے مگر اعمال اس کے پاس نہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جعفر ابن محمد نے اپنے آخری لحظے میں اس کا جواب بھی دیا۔ لیکن سنیے گا، مولا نے عقائد میں عقیدہ توحید پر بھی کام کیا اور عقیدہ امامت و ولایت پر بھی کام کیا۔ توحید پہ کام اس انداز سے کیا کہ اس زمانے میں ایک بڑی تعداد تھی جو ایتھسٹ ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ بڑے فعال تھے جو خدا کو نہ ماننے کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور مومنین کی ایک بڑی تعداد ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں اکثر مولا کے پاس شکایت آتی تھی کہ مولا آپ کا چاہنے والا خدا کو اب ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے، کہاں تو آپ کا موالی تھا، کہاں تو آپ کا پیروکار تھا، اور کہاں خدا کو نہیں مان رہا۔ امام نے کہا وہ کون ہے جو ان کو بہکا رہا ہے، وہ سرغنہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو بنیادی شخص ہے وہ ابو شاکر دیسانی ہے، جو بڑا ملحد ہے، بڑا ایتھسٹ ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا۔ اب ابو شاکر نے ایک دن ہشام سے کہا، ہشام بن الحکم مناظرے کے بہترین ماہر تھے، چھٹے امام کے صحابی ہیں اور مناظرے کے ماہر ہیں۔ اگر کوئی شخص امام کے پاس آتا تھا مناظرے کے لیے تو امام اس سے کہتے تھے بھائی تم پہلے میرے شاگرد سے مناظرہ کر لو، اگر تم جیت جاؤ پھر مجھ سے بات کر لینا۔ یعنی ہشام کے مناظرے بڑے مشہور تھے۔ ایک دن ابو شاکر اور ہشام آمنے سامنے ہو گئے۔ اب وہ جو ملحدوں کا سردار ہے،
اور وہ جو جعفر ابن محمد کا تعلیم یافتہ ہے، یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ ابو شاکر کہتا ہے تم جس خدا کو مانتے ہو کیا وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے؟ ہشام نے کہا کہ بالکل، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ کہا پھر مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا خدا تمہارا خدا جس کو تم قادر مطلق کہتے ہو اس دنیا کو اس انداز سے ایک انڈے میں بند کر دے کہ نہ انڈا پھیلے نہ دنیا سکڑے، کیا تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے؟ اب اگر ہشام کہتے کہ ہاں کر سکتا ہے تو ابو شاکر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی مثال لے کر آؤ کہ بھائی انڈے میں دنیا کو بند کرنی ہے لیکن دنیا کو سکڑنا نہیں چاہیے، انڈے کو پھیلنا نہیں چاہیے۔ اور اگر ہشام کہہ دیں کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، تو ابھی تم نے کہا کہ خدا قادر مطلق ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اب ہشام کے پاس اس موقع پہ جواب نہیں تھا، کہا میں اپنے مولا سے جواب لے کر آتا ہوں، اور گئے امام کے پاس۔ وہ جو متصل ہے مدینۃ العلم سے، اس گھرانے کے پاس گئے اور ابھی تک الباب کیا، امام کی آواز آئی ہشام اندر تشریف لے آؤ اور آ کے بیٹھ جاؤ۔ امام بیٹھے ہوئے، تشریف فرما ہشام بیٹھے، ہشام نے سوال نہیں پیش کیا۔ امام نے پوچھا ہشام یہ بتاؤ کہ جب تم اوپر دیکھتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ کہا مولا نیلا آسمان نظر آتا ہے۔ کہا اور جب زمین کی جانب دیکھتے ہو یا نیچے کی جانب دیکھتے ہو تو کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا زمین نظر آتی ہے، کھیت و کھلیان نظر آتے ہیں، پانی نظر آتا ہے۔ کہا اطراف میں جب دیکھتے ہو نگاہ گھماتے ہو کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا پہاڑ نظر آتے ہیں بلند و بالا، اور بہت عمارتیں گھر وغیرہ نظر آتی ہیں، محلات نظر آتے ہیں بادشاہوں کے، بہت چیزیں نظر آتی ہیں۔ امام نے کہا ہشام تمہیں جواب نہیں ملا؟ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا ابھی تم سے ابو شاکر نے سوال کیا کہ خدا دنیا کو اس انڈے میں اس انداز سے بند کرے کہ نہ دنیا سکڑے نہ انڈا پھیلے، تو پروردگار نے اس آنکھ کی پتلی کے اندر اس پوری دنیا کو اس انداز سے بند کر دیا ہے کہ نہ دنیا سکڑتی ہے نہ آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے۔ وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے۔ توجہ ہے حضرت گرامی۔ اب ابو شاکر خود آ گیا، بھائی مجھے تو تمہارے آقا سے ملنا ہے۔ جواب تو مل گیا نا کہ خدا انڈے میں دنیا کو کیسے بند کرے گا۔ ابو شاکر خود آ گیا، کہنے لگا تمہارے مولا سے میں خود بات کروں گا۔ امام کے پاس آیا، بہت بڑا ملحد اپنے آپ کو کہتا ہے۔ امام نے کہا تشریف فرما ہوئیے۔ اب دیکھیے جعفر ابن محمد کا کمال، کیا کہنے، یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے مولا کا ماننے والا ہوں میں۔ امام نے کہا تمہارا مسئلہ خدا ہے کہ خدا سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا نہیں سمجھ میں آ رہا، وجود خدا ہے بھی نہیں بھی ہے۔ امام کا ایک بچہ، چھوٹا بچہ انڈے سے کھیل رہا تھا۔ امام نے بچے کے ہاتھ سے انڈا لیا، ایک طرف ابو شاکر دیسانی بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف مولا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تجھے اس انڈے سے خدا کو سمجھا دو تو تم مان لے گا؟ کیا کہنے مولا کے؟ امام کہہ رہے ہیں اس انڈے سے خدا کو سمجھا دوں مان لے گا؟ اس سے کہا مان لوں گا، لیکن آپ اس انڈے سے خدا کو سمجھائیں گے کیسے؟ بھائی کہاں خدا آپ کا، کہاں اتنا سا انڈا؟ بھئی کیا چھوٹی سی چیز ہے، کیا وہ ذات ہے آپ کی جس کو آپ مانتے ہیں؟ امام نے کہا کام میرا ہے، مانے گا تو؟ اسے کہا مانوں گا۔ امام نے میز پر انڈے کو رکھ دیا۔ توجہ رکھیے گا کیونکہ بہت علمی گفتگو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، بہت آسان کر کے سنیے گا جن کا مسئلہ پروردگار سے متعلق ہے۔ امام نے اس کو مسئلے کو حل کیا، امام نے میز پر اس انڈے کو رکھا۔ امام فرمانے لگے تم غور کرو اس قلعے کی طرف۔ اب جو مولا کے الفاظ ہیں وہی پیش کر رہا ہوں۔
امام نے فرمایا تم غور کرو اس قلعے کی طرف، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر دو مائع بہ رہے ہیں، دو لکوڈ بہ رہے ہیں، ایک سونے کی مانند زرد ہے اور ایک چاندی کی مانند سفید ہے۔ اس قلعے کو جتنا بھی ہلا دیا جائے دونوں مائع آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کمال نہیں ہے بھائی؟ کمال ہے نا۔ ایک اتنا سا قلعہ ہے، ایک اتنی سی چیز ہے، اس کے اندر دو طرح کے مائع، دو طرح کے لکوڈ ہیں، ایک سونے کی مانند زرد ہے، ایک چاندی کی مانند سفید ہے، لیکن دونوں مل نہیں رہے۔ آپ جتنا بھی شیک کر لیجئے، جتنا بھی ہلا لیجئے، ملیں گے نہیں۔ پھر امام نے کہا اور کمال تو اس پر یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک جاندار بیٹھ جائے اور کچھ دیر کو گرمی مل جائے اسے، تو ایک زندہ باہر آ جاتا ہے۔ اب بھی تجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے جو ان دو مائع سے ایک زندہ کو باہر نکالتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہو سکتا ہے بھائی؟ دو لکوڈ سے ایک زندگی دے سکتا ہے، ایک چوزے کو باہر نکال رہا ہے۔ اب آ گیا تجھے خدا سمجھ؟ اس نے تفکر کیا اس پر، کہنے لگا کہ آ گیا، خدا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہے تو صحیح، کوئی طاقت تو ہے جو اس اتنی سی چیز سے ایک جاندار کو باہر نکال رہی ہے، اور ایک خاص ہیٹ ملتی ہے، خاص توانائی ملتی ہے تو وہ جاندار باہر آتا ہے۔ لیکن میں مانوں گا نہیں، اپنا باطل مذہب بنا چکا ہے نا بھائی، اس کے اتنے فالوورز تھے بھائی۔ یہی مسئلہ تو ان فقہ والے اماموں کے ساتھ بھی تھا جنہوں نے 2 سال پڑھا اور کہنے لگے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر جعفر صادق کے پاس 2 سال نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتے۔ بھائی تم 2 سال پڑھ کے اتنی بڑی فقہ بنا سکتے ہو اور لاکھوں کی تعداد میں تمہارے ماننے والے ہو سکتے ہیں، تو اس امام کا کیا عالم ہوگا جو تمہیں اتنا قابل بنا رہا ہے؟ اب وہ قیاس سے کام لیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ قیاس سے کام لیا کرتے تھے۔ بس میں اس پر تمام کروں گا، آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، باتیں بہت تھی کرنے کو، لیکن بس اب اس کو سن لیجئے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ کر اس کے حکم کو اس دوسری چیز میں مماثلت تلاش کرتے ہوئے وہی حکم دوسرے پر لگانا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ پیشاب چونکہ پیلی رنگت کی ہوتی ہے اور مائع ہوتی ہے یعنی لکوڈ ہوتی ہے، وہ اس لیے نجس ہے۔ خود ہی قضیہ بنایا، خود ہی فیصلہ کیا کہ اس لیے نجس ہے، لہٰذا ہر وہ پیلی چیز جو لکوڈ ہوگی وہ نجس ہوگی۔ یہ ہے قیاس کہ ایک چیز کا حکم دیکھا آپ نے، اس میں 2-3 خوبیاں دیکھی کہ اس کی رنگت یہ ہے، اس کے اندر پراپرٹیز یہ ہے، اور اس کا حکم دوسرے پہ لگا دیا، کہا بھائی ایسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ بھی نجس ہے۔ یہ ہے قیاس۔ دین میں قیاس نہیں ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا اول من قاس ابلیس، جو پہلا شخص جسے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ کیا قیاس کیا تھا اس نے قیاس یہ کیا تھا کہ جب پروردگار نے کہا تھا کہ وہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم کو سجدہ کر سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تجھے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مشیت سے خلق کیا، کس بات نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، مٹی کمتر ہے۔ امام نے کہا سب سے پہلا قیاس اس نے ابلیس سے کیا تھا۔ اگر وہ سمجھتا
تو اس کو پتہ چلتا کہ مٹی افضل ہے، آگ بدتر ہے، کمتر ہے۔ تو راوی نے کہا کیسے مولا، آگ بہتر نہیں ہے، مٹی کمتر نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں، کہا اس لیے اگر تو کوئی چیز مٹی کے اندر امانت رکھ تو مٹی امانت رکھتی ہے، آگ میں ڈال تو آگ ختم کر دیتی ہے۔ پھر امام نے کہا ارے بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مٹی میں تو بیج ڈال تو مٹی تناور درخت دیتی ہے، آگ میں بیج ڈال تو بیج بھی ختم ہو جائے گا۔ 7 تعبیر دی مولا نے، میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، حالانکہ مولا کی اشارت ہے، مجھے کسی اور بات پر آنا ہے، سنیے گا۔ امام نے کہا مٹی بیٹھی ہوئی حالت میں ہوتی ہے، آگ اٹھی ہوئی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مٹی کے اندر تکبر نہیں ہوتا، آگ میں پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ مٹی بہتر ہے، آگ بدتر ہے۔ امام نے کہا اگر اس سے سوچا ہوتا نا تو اس کو پتا ہوتا کہ قیاس کتنی بری چیز ہے، لہذا وہ بھی قیاس کیا کرتے تھے۔ ایک فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا، قیاس سے حل کر دیا، بھائی 2 سال پڑھیں گے تو یہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے مولوی سے اتنا پوچھیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایک مسجد کے مولوی سے ہم سے بھی اتنا پوچھیں جتنا جس کے ہم اہل ہیں یا جتنا پوچھنا چاہیے۔ مسئلہ فقیہ سے پوچھا جاتا ہے، اس سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ذاتی رائے مولانا کی، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ارے ہماری ذاتی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ فقیہ کی رائے ہوتی ہے، رائے فقیہ کی لی جاتی ہے۔ میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں پیش کروں گا۔ تب سنیے گا، امام کے پاس وہ آ گیا، امام نے کہا تو قیاس کرتا ہے نا، کہا ذرا میرا مسئلہ تو حل کر دے، قیاس سے میرا مسئلہ حل کر دے۔ امام نے 4 سوال پیش کیے۔ کہا میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سا جملہ ہے کہ جس کا آدھا کفر ہے اور آدھا اسلام ہے؟ لگا قیاس، تکا لگا، اندازہ لگا، ایسا کون سا جملہ ہے جس کا آدھا کفر ہے آدھا اسلام ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم ایسا کون سا جملہ ہے۔ بھائی کہ تو دین کا بانی، دین کی فقہ تو نے لانچ کی ہے، فقہ بنا رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، تو ہمیں بھی تو بتا بھائی، ہمارا شاگرد اتنا آگے بڑھ گیا، ہم بھی فیض حاصل کریں گویا کہ۔ امام نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے، اسے بھی ذرا قیاس سے حل کر کے بتا۔ قتل میں قاتل کو سزا دینے کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ قاتل ہے، زنا میں زانی کو سزا دینے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ زانی ہے، ایسا کیوں؟ فقہ کا اصول ہے، زانی کو سزا دینے کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے، قاتل کو سزا دینے کے لیے 2 عادل گواہ کی ضرورت ہے، کیوں ایسا؟ تو بتا قیاس سے حل کر۔ کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا اچھا۔ امام نے کہا کہ ایک اور سوال کر دیتا ہوں، حل کر دے اسے بھی۔ سوال یہ ہے کہ پیشاب اور منی دونوں ایک ہی مقام سے خارج ہوتی ہیں، پیشاب کے مخرج کو پاک کر لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جب منی خارج ہوتی ہے تو غسل کرنا پڑتا ہے، کیوں بھائی؟ پیشاب پہ بھی غسل ہوتا یا منی بھی ویسے ہی پاک ہو جاتی، دونوں ایک ہی مقام سے خارج ہو رہی ہے نا، ایک کے لیے اللہ نے غسل رکھا، ایک کو ویسے ہی پاک کرنے کا حکم دیا، کیوں ایسا؟ حل کر دے اس کو فقہ سے، قیاس سے حل کر دے۔ کہ نہیں معلوم۔ امام نے کہا چل چھوڑ، 14 سوال پوچھتا ہوں۔ امام نے کہا عورتوں کے لیے ایسا کیوں ہے؟ خواتین بھی سن رہی ہے، کہ عورتوں کے لیے ایسا کیوں ہے کہ جب وہ نجاست کی حالت میں ہوتی ہے اور روزے آ جاتے ہیں تو روزوں کی تو قضا ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہوتی، نمازیں آتی ہیں تو نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، مسئلہ مردوں کو بھی معلوم ہوگا، لیکن رمضان کے روزے اس حالت نجاست میں ہو تو روزوں کی قضا ہے، اگلے رمضان سے پہلے روزوں کی قضا کر لیجیے، کیوں بھائی؟ یا تو روزے بھی چھوڑ دیتا یا نمازوں کی بھی قضا کروا لیتا، ایک میں چھوٹ دیتی اور ایک میں قضا کرنی، کیوں بھائی؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں معلوم، قیاس سے حل کر دے، ایک کا حکم دوسرے پہ لگا۔ کہنے لگا آپ بتا دیجئے۔
امام نے فرمایا، اب سنیے گا اور اسی آخری روایت ہے، اس کے بعد میں منزل مصائب پر آؤں گا. امام نے فرمایا وہ جملہ کہ جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا اسلام ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. جب تو نے کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود تو تو کافر ہو جائے گا، اور جب کہہ دیا الا اللہ، سوائے پروردگار کے، تو تو عین اسلام کا جملہ کہہ رہا ہے. ابتدا کفر ہے، انتہا اسلام ہے. پھر امام نے جملہ کہا کہ جسے ابتدائی کلمے کا معلوم نہ ہو وہ دین کے بارے میں فتوے نہ دیا کرے. توجہ ہے، ثقیل تو نہیں ہو رہا، مشکل تو نہیں ہو رہا، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ امام نے کیسے کیسے مسئلوں کو حل کیا ہے. امام نے فرمایا، اور وہ جو دوسرا میں نے سوال کیا، قاتل کو سزا دینے کے لیے 2 عادل گواہ کی ضرورت ہے، زانی کو سزا دینے کے لیے 4 عادل گواہ کی ضرورت ہے. ایسا کیوں ہے؟ تیرے پاس جواب نہیں تھا، جواب میں دیتا ہوں. قتل میں قاتل ایک گناہگار ہوتا ہے. بھائی قاتل ایک اور قتل ہونے والا ایک، گناہگار ایک ہے تو 2 گواہ. زنا میں گناہگار 2 ہوتے ہیں، لہذا 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی دو گناہگار ہیں نا زنا میں، تو 4 گواہ کی ضرورت ہے. پھر امام نے فرمایا، اور جو تیسرا سوال میں نے تجھ سے کیا کہ وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب انسان، جو مخرج سے انسان کی پیشاب بھی خارج ہوتی ہے اور منی بھی خارج ہوتی ہے، مگر پروردگار نے پیشاب کے مخرج کو پاک کرنے کا حکم دیا، مگر جب منی خارج ہو تو غسل کرنے کا حکم دیا. کیوں ایسا کیا؟ یا تو دونوں مرتبہ پاک کرنے کا حکم دے دیا، دونوں مرتبہ غسل کرنے کا حکم دے دیا. امام نے فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان پیشاب بار بار کرتا ہے، بار بار غسل کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو پیشاب فقط اس مقام سے خارج ہوتی ہے، مگر جب منی خارج ہوتی ہے تو پورے جسم کو نچوڑ کے خارج ہوتی ہے، لہذا پورے جسم کا غسل اللہ نے رکھا ہے. پورے جسم کی توانائی اس کی خارج ہوتی ہے، لہذا پورے جسم کا غسل اللہ نے رکھا ہے. فرمایا کہ عورت نجاست کی حالت میں رمضان آ جائے تو روزوں کی قضا رکھی ہے اور نمازوں کی قضا نہیں رکھی ہے نجاست کی حالت میں. ایسا کیوں رکھا اللہ نے؟ تجھے نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں. امام نے فرمایا سال میں فقط رمضان اللہ نے 1 مرتبہ رکھا ہے، لہذا اگر نجاست کی حالت میں رمضان آ جائے تو روزے جو چھوٹ جائیں تو قضا کر لو اگلے رمضان تک، مگر نمازیں تو ہر وقت فرض ہے، ہر روز فرض ہے. لہذا جب ایام مخصوص آ جائیں تو نمازوں کی قضا نہیں ہے مگر روزوں کی قضا اللہ نے رکھی کہ سال میں 1 ہی مرتبہ تو رمضان ہے، قضا کر کے پورے 30 کر لو. یہ ہے جعفر ابن محمد بن صادق علیہ السلام. اس لیے ہم فقہ جعفریہ والے ہیں. جس کے پاس ایک وقت میں 4000 افراد سیکھ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں اور امام سوال سے پہلے جواب دے دیا کرتے ہوں، اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اور پھر زمانے کے بڑے بڑے افراد ان کی بزم سے تیار ہوں، طب میں، کیمیا میں، فزکس میں، بڑے بڑے افراد ریاضی میں. کیسے کیسے مسئلے مولا نے حل کیے، چاند کے مسئلے مولا نے حل کیے. ظاہر ہے کہ موقع نہیں، ختم ہو گئی باتیں. یعنی آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ امام کے اوپر 50 جلدوں کی انسائکلوپیڈیا لکھی گئی ہے کہ امام نے اپنے دور میں کیا علمی گفتگو کی جو ہم تک پہنچ گئی ہے. 50 جلدوں کی انسائکلوپیڈیا لکھی جا چکی ہے. آیت اللہ محمد قاسم قزوینی طباطبائی نے لکھی ہے، جو فارسی میں اور عربی میں موجود ہے. اردو میں ظاہر ہے کہ ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا اس کا. اب آپ تصور کیجئے جو 50 جلدوں میں
صرف امام کی وہ باتیں جو ہم تک پہنچ گئی ہیں، کتنے ہی واقعات ہوں گے جو نہیں پہنچے، کتنی ہی باتیں ایسی ہوں گی جو نہیں پہنچی۔ ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں تو کچھ باتیں نہیں بیان ہو سکتی، کچھ ہی باتیں بیان ہو سکتی، ساری باتیں تو نہ میری علم کی طاقت ہے، نہ میں امام کے اوپر کوئی گفتگو کر سکتا ہوں۔ بس یہ کہ مولا کا تذکرہ ہو جائے، آپ بھی تھوڑا ثواب میں شریک ہو جائیں، تھوڑا ہم مولا کا ذکر کریں۔ جب حلقہ احباب بڑھ گیا اور علمی رجحان لوگوں کا بڑھ گیا اور لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ ہما شما کے پاس جانے سے ہمارا علم کچھ پڑھنے والا نہیں، ہمارے عقیدے متزلزل ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، اگر در اہل بیت پہ چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز ملتی ہے، تو حکومتوں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ جو مسجد سے بیٹھ کر 4000 افراد کو ایک وقت میں ڈیل کر سکتا ہے، وہ اگر حکومت پہ آ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اگر حکومت سنبھال لے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا کسی بہانے اس کو زہر دے دیا جائے اور یہ معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ بعض اہل کرامی کئی ایک روایتیں ملتی ہیں اور متعدد مرتبہ امام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ منصور دوانقی، پہلے اس نے حسنی سادات، امام حسن کی اولاد سے جو سادات تھے مدینہ میں، ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو پکڑ پکڑ کے حکومت کے کارندے لے کے جاتے تھے۔ جب مولا کا ساتھ دینے والے افراد چلے گئے اور ساتھ نہ رہے، اب مولا پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہو گیا۔ اب روایتیں مختلف ہیں، ایک میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور ایک ابھی حالیہ دنوں میں نے سنی ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، کہ مولا کو ایک تشت بھجوایا گیا کہ جس میں زہر بھرے انگور تھے، اور حکم یہ تھا کہ مولا اس میں سے کھائیں، یا تحفے میں بادشاہ وقت کی طرف سے ایک زین بھیجی گئی۔ زین یعنی وہ کرسی کہ جو گھوڑے پر رکھی جاتی ہے، اور اس کے اندر زہر بجھا ہوا ہے، اور امام سے کہا گیا کہ آپ اس پر سوار ہو کر ایک سواری لیجیے اور بیٹھیے۔ امام نے فرمایا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بہت نوازا، نہ ان انگوروں کی ضرورت ہے اور نہ اس زین کی ضرورت ہے، لیکن بادشاہ وقت کا حکم تھا کہ فرزند رسول زین پر بیٹھے۔ بس مولا نے ایک مرتبہ اس پر سواری کی، زہر اتنا شدید تھا کہ جسم میں فوراً سرائیت کر گیا، پہلے بدن پیلا پڑ گیا، بعد ازاں نیلا پڑ گیا، اور اس کے بعد ہرا پڑ گیا۔ یہ زہر فوری اثر کرنے والا زہر نہیں تھا، بلکہ بتدریج مارنے والا زہر تھا۔ بادشاہ وقت چاہتا تھا کہ اذیت دے دے کر مارا جائے، لہذا مولا نے زہر کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے، پھر ام فروا سے کہا، اپنی زوجہ سے، ام فروا، مدینہ میں سب کو خبر ہو گئی ہے کہ جعفر ابن محمد کو زہر ملا ہے اور زہر دیا گیا ہے، ذرا میرے چاہنے والوں کو تو بلاؤ، میرے اصحاب کو تو بلاؤ، ہشام کو تو بلاؤ، ابو بصیر کو تو بلاؤ۔ چاہنے والے آ گئے، موسیٰ بن جعفر آ گئے، عبداللہ افتح آ گئے، تقریباً 35 افراد آ گئے، اور اب وقت نزاع قریب ہے،
اور جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ محبت اہل بیت تو ہو مگر اعمال نہ ہو، اس کے لیے مولا نے کیا جملے کہے، 2 وصیتیں مولا نے کی۔ امام نے کہا لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو بڑا حقیر سمجھے گا، بڑا معمولی سمجھے گا۔ اے جعفر ابن محمد، اس عالم غربت میں، اس حالت میں جب کہ آپ کے سانسیں آخری بچی ہیں، کوئی بہت اہم بات کیجئے۔ امام کہیں گے ہاں یہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ دیکھو نماز کو حقیر نہ سمجھنا، ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ اور دوسری وصیت یہ کی، اے موسیٰ بن جعفر، اے میرے بیٹے 10,000 درہم چھوڑ رہا ہوں، مینا میں میری عزاداری کروا دینا۔ مولا نے دونوں وصیتوں کے ذریعے بتا دیا دیکھو نماز بھی پڑھتے رہنا، عزاداری بھی کرتے رہنا۔ بس اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ آپ پر سلام ہو۔ کہاں جد مجھے لینے آ گئے، ہاں بابا مجھے لینے آ گئے، ہاں فاطمہ زہرا مجھے لینے آ گئی۔ بس امام کی آنکھیں بند ہوئی، مدینہ میں کوہرام بپا ہوا، آج ہمارا استاد اس دنیا سے چلا گیا، آج ہمارا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ بس ایک مرتبہ جنازہ بڑی شان سے اٹھا۔ عزیزوں بڑے کم جنازے ہیں ائمہ کے دور کے جو بڑی شان سے اٹھے ہوں۔ ایک جعفر ابن محمد کا جنازہ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ میں لوگ جمع ہوئے، حکومت وقت بھی آئی اور جنازہ بڑی شان سے اٹھا اور جنت البقیع میں مولا کو دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا زہر تو ملا مگر جنازہ تو ہوا نا، بہت شان سے ہوا، چاہنے والے بھی آئے، جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی آئے، پیچھے تکبیر تو کہی، دعائے خیر تو ہوئی، کندھا تو ملا۔ مگر ہاں مجھے وہ جنازہ یاد آتا ہے کہ بہن نے بھائی کو اونٹ کی پشت سے دیکھ کر کہا بھائیا مجھے معاف کیجئے گا، میرے پاس 2 چیزوں کی کمی ہے۔ سنیے گا جملے، آنکھیں نم ہو جائیں تو خدا کا شکر ادا کیجئے گا۔ بھائیا میرے پاس 2 چیزوں کی کمی ہے، پانی ہوتا تو غسل دے دیتی، چادر ہوتی تو کفن دے دیتی۔ بھائیا مجھے معاف کیجئے گا، بے گور و کفن ایسے ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اس سال اور ہر سال اور بار بار جعفر ابن محمد الصادق کی قبر پر یعنی جنت البقیع میں حاضری دینے کی، روضہ رسول پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ وہ افراد جن کے حج کے ویزوں کا مسئلہ آیا ہوا ہے، جو کہ واقعی مسئلہ آیا ہوا ہے، اور جنہوں نے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، پالنے والے، ان کے لیے راہ کو آسان فرما۔ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا وہ افراد جو حج و زیارات اور عمرے کے متمنی اس سال ہر سال اور بار بار ان کو مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما، دین مبین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کی جو حاجات ہیں اور ہم سب کی حاجات ہیں، تجھے واسطہ اس امام کا کہ جس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔